السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ غیر مسلموں اور ایتھیس سے جب بھی قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ ماننے سے متعلق سوال کیا جائے تو عام طور پر ان کے پاس 4 سب سے بڑے اعتراض ہوتے ہیں جنہیں وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے آیتیں بنا کر اس کتاب کو لکھا اور اسے اللہ سے منسوب کر دیا کہ یہ کلام آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا ہے۔ دوسرا اعتراض کہ اسے لکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے موجود کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ اور دوسرے صحیفوں کو استعمال کیا کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر زیادہ تر واقعات اور چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تیسرا اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے کسی عالم دین یعنی یہودی یا کرسچن سے یہ کتاب لکھنے کے لیے مدد لی اور انہی لوگوں کی مدد سے یہ سب کچھ ملتا جلتا بالکل ویسا ہی قرآن کریم کے اندر نقل کیا جو کہ ان کی کتابوں میں تھا۔ اور چوتھا یہ کہ نعوذ باللہ محمد نے شیطان کی مدد سے اس قرآن پاک کو لکھا، جیسا کہ مشرکین مکہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اسے جنات کا سایہ رہتا ہے اور پریشان قسم کے خواب آتے ہیں۔ پر ان دعووں کی عقلی اور لاجیکلی طور پر حقیقت دراصل ہے کیا، اور کیا ان دعووں کو تاریخی حقائق کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر اس طرح کے شکوک و شبہات والے سوال اٹھا کر غیر مسلموں کا ٹارگٹ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے جو کہ تاریخ اسلام یا اسلامی شریعت کا زیادہ علم رکھتے ہی نہیں ہیں اور ان کا ایمان کافی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ لاجیکلی طور پر چیزوں کی گہرائی کے اندر جا کر ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ پر آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 4 سوالوں کے ایسے لاجیکلی اور عقلی طور پر جواب دیں گے جن کے جوابات کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ تو قرآن کریم کو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اور ہمارے درمیان جو چیز کامن ہے وہ ہے لاجکس، کامن سینس اور عقلی دلائل، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی بول اٹھیں گے کہ بے شک یہ قرآن حق اور سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بے شک دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہ کر بھی اسے خود سے نہیں لکھ سکتی۔ یہ ویڈیو کیونکہ تاریخی اور قرآنی حقائق کو عقلی طور پر وضاحت سے بیان کرتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کریم پر کیے جانے والے یہ اعتراضات 4 ہی کیوں ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کتاب کی تحریر کرنے والے کا ایک آتھر ہوتا ہے یعنی لکھنے والا، اور اگر آپ اس کتاب کے لکھنے والے پر یقین نہیں کرتے تو آپ کے پاس صرف گنے چنے آپشن ہوتے ہیں، یعنی لے دے کر آپ کے پاس صرف 4 ہی آپشن بچتے ہیں کہ آپ اس پر اعتراض کریں، اور بالکل یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے۔ اس کے معجزات اور حقائق پر تو غیر مسلموں کو بھی اعتراض نہیں، پر اس کے لکھنے والے پر اعتراض ہے۔ اگر ہم پہلے آپشن پر غور کریں تو وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے قرآن لکھا۔ اگر ہم یہ بات مان لیں تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کے بولنے کا سٹائل مختلف ہو جبکہ قرآنی آیات کے بولنے کا سٹائل بالکل مختلف ہو، یعنی حدیث سے بالکل الگ ہو، یعنی احادیث کے سٹائل سے بالکل واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ کسی انسان نے بیان کیے ہیں، جبکہ قرآنی آیات کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ سٹائل کسی انسان کا نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے آنے والی الہامی کتابوں کا ہے۔ کیا کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انجانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو بھی قرآن کے سٹائل میں بیان نہ کر دیا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، دونوں کا سٹائل بالکل الگ الگ ہے، اور اس کا مطلب کہ ان کے سورس بھی الگ الگ ہیں۔ دوسرا ثبوت کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے قرآن پاک لکھا اور خود اس قرآن پاک کے اندر کئی بار اپنے خلاف بھی آیات شامل کر دی ہوں؟ مثال کے طور پر سورہ التوبہ آیت 43 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ محمد اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دی، ان کے بہانے قبول کیے حالانکہ یہ لوگ جھوٹے اور منافق ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات ایک غزوہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو جھوٹے اور منافق لوگ آ کر آپ کے پاس بہانے بنانے لگے تاکہ جنگ سے بچ سکیں، اور رسول اللہ کی طبیعت میں کیونکہ نرمی نمایاں تھی لہٰذا آپ نے ان سب کے بہانے قبول کر لیے، اور اسی بات پر اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، ایسا کر کے آپ نے غلطی کی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ضروری تھا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے معاملے میں کچھ حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کی محبت میں آپ نے خود سے ایسا کر لیا ہے کیونکہ اللہ تو ایسا نہیں چاہتا۔ اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کی۔
یا سورہ عبس کے اندر اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس وہ نبینا حاضر ہوا، اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، سوچتا، سمجھتا اور یہ اسے فائدہ دیتا، جو پرواہ نہیں کرتا تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو۔ یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے کچھ سرداروں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور اسی دوران عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سن رہے تھے کہ کوئی لوگ موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہیں۔ سو ان صحابی نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ان سے سوال کیے، مگر رسول اللہ نے ان پر توجہ نہ دی، بلکہ آپ کی پیشانی پر ناگواری کے اثرات آئے۔ جب آپ نے ان صحابی پر توجہ نہ دی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کی تیوری پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی آتمنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ تعویل کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے، قطع کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر بے تحاشا ایسی مثالیں موجود ہیں، تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا کوئی شخص خود سے قرآن پاک جیسی علامی کتاب لکھ رہا اور وہ اپنے خلاف ایسی آیات کو اس کتاب کے اندر شامل کرے، اور وہ بھی اپنے صحابہ اور ماننے والوں کے سامنے؟ کیا یہ چیز کوئی لاجک بناتی ہے؟ کیا دنیا کا کوئی بھی شخص جو کہ اس طرح کی کوئی بھی کتاب لکھ رہا ہو اس کے اندر اپنی اس طرح کی باتوں کو بیان کر سکتا ہے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن کریم کے اندر موجود مستقبل کی پیشن گوئیاں۔ قرآن کریم میں حیرت انگیز طور پر مستقبل سے متعلق ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو کہ اس وقت عام لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہونا بالکل ناممکن سی بات تھی، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی ہر ایک پیشن گوئی لفظ بلفظ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ کچھ تو رسول اللہ کی وفات سے پہلے تک اور زیادہ تر آپ کی وفات کے بعد بھی آج بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر اللہ پاک نے رومن حکومت سے متعلق پیشن گوئی کر دی تھی کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں، یعنی ہار چکے ہیں، لیکن شکست کھانے کے بعد یہ دوبارہ صرف چند سالوں کے اندر فتح حاصل کر لیں گے، اور اس روز ایمان والے لوگ خوشیاں منائیں گے۔ رومی سلطنت کی یہ فتح قرآن پاک کی کتنی بڑی پیشن گوئی تھی جسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ان آیات کا پس منظر جاننا ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر دو سپر پاورز تھی، رومن اور پرشین امپائر، یعنی ایرانی سلطنت۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔ کبھی رومن حکومت پرشین حکومت کے علاقوں پر قبضہ کر لیتی تو کبھی پرشین حکومت رومن حکومت کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیتی۔ رومن حکومت کے پاس پورا یورپ، مغربی میڈیٹرینین سی کا علاقہ اور ترکی کا علاقہ تھا۔ جب رسول اللہ کی عمر 31 سال تھی تب سے لے کر آپ کی 45 سال کی عمر تک رومن اور پرشین امپائر کے درمیان مسلسل جنگیں چلتی رہی، اور اسی دوران پرشین امپائر نے بری طرح سے رومیوں کو شکست دے دی۔ رومی مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، یعنی مسلمانوں کے اہل کتاب تھے، جبکہ ایرانی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مشرک تھے۔ اس شکست کے نتیجے میں یروشلم کا علاقہ جسے اس وقت ایلیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پر رومیوں نے وہ مقدس صلیب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ ایلیا سمیت بڑے بڑے علاقوں پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو ایرانیوں کا اتنا خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ اچانک سے کہیں پر ان کے کیپٹل یعنی قسطنطنیہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اتنا برا حال ہو گیا تھا رومن حکومت کا۔ بالکل اسی ٹائم کے اندر دوسری طرف عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کئی سال سے کیا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لہٰذا ایرانیوں کی فتح پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ تو ہم جیسے مشرک ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ مشرک تو ہیں مگر مسلمانوں کی طرح اہل کتاب بھی ہیں۔ جب رومی شکست کھا گئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تمہارے اہل کتاب بھی تمہاری طرح دنیا کے اندر شکست کھا کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوتی، اور اسی وقت قرآن پاک کے اندر یہ آیات نازل ہوئی کہ سن لو کہ اگر رومی ہار چکے ہیں تو بہت جلد پھر سے یہ غالب آئیں گے، صرف چند سالوں میں، جو کہ عرب میں تقریباً 10 سال کا عرصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی صورتحال ایک دم سے بدل جائے گی۔
قرآن پاک کی انہی آیات کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشرک سے شرط بھی لگا لی تھی، کیونکہ اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور رومی دوبارہ فتح حاصل کر لیتے ہیں تو تم مجھے 100 سے زیادہ اونٹ دو گے، اور اگر قرآن کے الفاظ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں 100 سے زیادہ اونٹ دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق مشرکین مکہ کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ وہ لوگ 100 سے زیادہ اونٹوں کی بھی شرط لگانے کو تیار تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ صرف 9 سال کے عرصے کے اندر قرآن کریم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس آیت مبارکہ کے مطابق 9 سال کے اندر ہی رومی بادشاہ ہرقل نے ایرانیوں کو عبرتناک شکست دے کر ان سے اپنا تمام چھینا ہوا علاقہ واپس لے لیا، جس کے اندر عرب سے جڑے تمام علاقے مثلاً شام، عراق اور فلسطین بھی شامل تھے۔ سورہ روم کی آیت 5 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روز مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ مسلمان اس وقت کس بات پر خوشیاں منا رہے ہوں گے؟ اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب رومیوں کی اس فتح کے وقت مسلمان عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر جنگ بدر لڑ کر فتح حاصل کرتے ہیں اور دونوں خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سن 614 کا ٹائم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 9 سال ہو چکے تھے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الفتح کے اندر مکہ کی فتح کی پیشن گوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھائی گئی تھی، بالکل ویسے ہی پوری ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر ایسی بے تحاشا اور بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو کہ اس ٹائم کے اندر کسی بھی انسان کے لیے جاننا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر قرآن کریم خود سے لکھا، وہ اتنے یقین کے ساتھ یہ پیشن گوئیاں کیسے کر گئے؟ کیونکہ اگر یہ پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی تو کیا ہوتا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کے ماننے والوں کے اندر بھی آپ کا خود کا سٹیٹس کمزور ہو جاتا۔ تیسری اہم ترین اور غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم مختلف موقعوں پر نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی یہودی یا کرسچن نے جب رسول اللہ سے کوئی سوال کیا جس کا جواب کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے قرآنی آیات نازل کی اور آپ کو اس کا جواب دے دیا، یا آپ نے کچھ ٹائم کے لیے اس کا انتظار کیا تاکہ اللہ کی طرف سے جواب آئے، کیونکہ اللہ کے رسول اس جواب کے لیے وحی کا انتظار کرتے، اور اگر آپ نے خود سے اس کا جواب دینا ہوتا تو اسی وقت موقع پر دے دیتے۔ آپ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایسا اتفاق ممکن ہے؟ وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ اس کے علاوہ اللہ کا سب سے بڑا دعویٰ جو کہ قرآن کریم کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جن اور انسان سمیت دنیا کی تمام مخلوقات کو چیلنج ہے کہ اگر تم مل کر بھی قرآن کریم جیسی کتاب بنا سکتے ہو یا پھر اس کی ایک آیت کو بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو، تمہیں قیامت تک کا چیلنج ہے۔ مگر آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے صرف یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دعوے کو غلط ہی ثابت کر دکھائیں۔ یہ سب مل کر خود سے ایک ایسی کتاب لکھ دیں، ان کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے یہ قرآن خود سے لکھا تھا تو وہ اتنا بڑا چیلنج انسانوں کو کیوں کرتے؟ انہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام انسان یا جنات مل کر قیامت تک نہیں بنا سکتے، چاہے دنیا و کائنات کی مخلوقات مل کر جتنی مرضی ترقی کر لیں؟ کیونکہ یہ دعویٰ رسول اللہ کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک اور اہم نقطہ کہ اگر رسول اللہ خود سے اس کتاب کو صرف الفاظ سے بھرنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری الفاظ یا تاریخ یا اپنی ذاتی معلومات ڈال کر اسے پر کر دیتے، جو کہ ایک آتھر کے لیے سب سے آسان کام ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو رسول اللہ کی فیملی اور پرسنل لائف کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور انفیکٹ آپ کا نام بھی پورے قرآن کریم میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا 134 بار اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کئی مرتبہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مگر غیر مسلموں کی لاجک کے مطابق خود اس کتاب کو لکھنے والے محمد نے خود کو اس پوری کتاب کے اندر کوئی کریڈٹ دیا ہی نہیں ہے۔ کتنی ان لاجیکل سی بات ہے جو ان کی تمام پاسبلٹیز کو غلط ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن لکھا یا کسی نے ان کی مدد کی۔ اس کے بعد کی 3 پاسبلٹیز کو ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔